بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين قسم ہے ان ہواؤں کی جو نفع پہنچانے کے لیے بھیجی جاتی ہیں پھر ان ہواؤں کی جو سختی سے چلتی ہیں اور ان ہواؤں کی جو بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں پھر ان ہواؤں کی جو بادلوں کو متفرق کر دیتی ہیں جیسا بارش کے بعد ہوتا ہے پھر ان ہواؤں کی جو دل میں اللہ کی یاد یعنی توبہ کا یا ڈرانے کا القاء کرتی ہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور ہونے والی ہے مراد قیامت ہے سو جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب پہاڑ اڑتے پھریں گے اور جب سب پیغمبر وقت معین پر جمع کیے جائیں گے کس دن کے لیے پیغمبروں کا معاملہ ملتوی رکھا گیا ہے فیصلے کے دن کے لیے ملتوی رکھا گیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ فیصلے کا دن کیسا کچھ ہے یعنی بہت سخت ہے اس روز حق کے جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی کیا ہم اگلے کافر لوگوں کو عذاب سے ہلاک نہیں کر چکے پھر پچھلوں کو بھی عذاب میں ان پہلویوں کے ساتھ کر دیں گے ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں یعنی ان کے کفر پر سزا دیتے ہیں اس روز حق کے جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی کیا ہم نے تم کو ایک بے قدر پانی یعنی نطفے سے نہیں بنایا پھر ہم نے اس کو ایک وقت مقرر تک ایک محفوظ جگہ یعنی عورت کے رحم میں رکھا غرض ہم نے ایک اندازہ ٹھہرایا سو ہم کیسے اندازہ ٹھہرانے والے ہیں اس روز حق کے جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی
کیا ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کی سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ اور ہم نے اس زمین میں اونچے اونچے پہاڑ بنائے جن سے بہت سے منافع متعلق ہیں، اور ہم نے تم کو میٹھا پانی پلایا۔ اس روز حق کے جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔ تم اس عذاب کی طرف چلو جس کو جھٹلاتے تھے، ایک سائبان کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہیں، جس میں نہ ٹھنڈا سایہ ہے اور نہ وہ گرمی سے بچاتا ہے۔ وہ انگارے برساوے گا جیسے بڑے بڑے محل، جیسے کالے کالے اونٹ۔ اس روز حق کے جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ یہ وہ دن ہوگا جس میں لوگ بول نہ سکیں گے اور نہ ان کو اجازت عذر کی ہوگی، سو عذر بھی نہ کر سکیں گے۔ اس روز حق کے جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ یہ ہے فیصلے کا دن جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے۔ ہم نے آج تم کو اور اگلوں کو فیصلے کے لیے جمع کر لیا ہے، سو اگر تمہارے پاس آج کے فیصلے سے بچنے کی کوئی تدبیر ہو تو مجھ پر تدبیر چلاؤ۔ اس روز حق کے جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔ ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا كذلك نجزی المحسنین ویل یومئذ للمکذبین کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون ویل یومئذ للمکذبین وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ پرہیزگار لوگ سایوں میں اور چشموں میں اور مرغوب میووں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ اپنے اعمال نیک کے صلے میں خوب مزے سے کھاؤ پیو، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں، اور یہ کفار نعمائے جنت کی بھی تکذیب کرتے ہیں، تو سمجھ رکھیں کہ اس روز حق کے جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔ تم دنیا میں تھوڑے دن اور کھا لو، برت لو، ان قریب کم بختی آنے والی ہے، تم بے شک مجرم ہو۔ اس روز حق کے جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ اور ان کافروں کی سرکشی اور جرم کی حالت ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کی طرف جھکو تو نہیں جھکتے۔ اس روز حق کے جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔ تو پھر اس قرآن بلیغ الالفاظ والانداز کے بعد اور پھر کون سی بات پر ایمان لائے؟